اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 48۔ ومن خطبۃ اللہ علیہ السلام عند المسیر الی الشام۔ آپ علیہ السلام نے یہ خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ شام کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ الحمدللہ کلما وقب اللیل وغسقا والحمدللہ کلما لاح نجم وخفقا۔ اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے کہ جب بھی رات آئے اور اندھیرا پھیلے، اور اللہ کے لیے تعریف و توصیف ہے کہ جب بھی ستارہ نکلے اور ڈوبے۔ والحمدللہ غیر مفقود لانعام ولا مکافاء الافضال۔ اور مدح و ستائش ہے اس اللہ کے لیے کہ جس کے انعامات کبھی ختم نہیں ہوتے اور جس کے احسانات کا بدلہ اتارا نہیں جا سکتا۔ اما بعد از حمد الصلاح فقد بعثت مقدمتی و امرتهم بلزوم هذا الملطاط حتى ياتيهم امری وقد اردت ان اقطع هذه النطفة الى شرذمة منكم موطنین اکناف وجلتا فإن حزمهم معكم إلى عدوكم وأجعلهم من امداد القوة لكم۔ آگاہ رہو، میں نے فوج کا ہراول دستہ آگے بھیج دیا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ میرا فرمان پہنچنے تک اس دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالے رہے، اور میرا ارادہ ہے کہ اس پانی کو عبور کر کے اس چھوٹے سے گروہ کے پاس پہنچ جاؤں جو اطراف دجلہ یعنی مدائن میں آباد ہے، اور اسے بھی تمہارے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا کروں اور انہیں تمہاری کمک کے لیے ذخیرہ بناؤں۔ سید رضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے اس مقام پر ملطاط سے وہ سمت مراد لی ہے جہاں انہیں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ سمت کنارہ فرات ہے، اور ملطاط کنارہ دریا کو کہا جاتا ہے، اگرچہ اس کے اصلی معنی ہموار زمین کے ہیں، اور نطفہ صاف و شفاف پانی سے آپ کی مراد آب فرات ہے، اور یہ عجیب و غریب تعبیرات میں سے ہے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے صفین کے ارادے سے وادی نخیلہ میں پڑاؤ ڈالا تو 5 شوال 37 ہجری بروز چہارشنبہ یہ خطبہ انشاء فرمایا۔ اس میں حضرت نے جس ہراول دستے کا ذکر کیا ہے اس سے وہ 12,000 افراد مراد ہیں جو زیاد ابن نظر اور شریح ابن حانی کی زیر قیادت صفین کی طرف روانہ فرمائے تھے، اور مدائن کے جس چھوٹے سے گروہ کا ذکر کیا ہے وہ 1200 افراد کا ایک جتھا تھا جو آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔